ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک ایک ویلاگ پہنچاتے ہیں اس کتاب سے، جس کا ٹائٹل ہے تحفہ خواتین، یعنی خواتین اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ناظرین، آج اس کا ایک ویلاگ، تعارفی ویلاگ ہم آپ تک پہلے پہنچا چکے ہیں۔ یہ آج کے لحاظ سے یہ دوسرا ویلاگ ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور پیج ہے 33 اور پیج ہے 35، یعنی 35 نمبر پیج ہے اس کا۔ پہلا ویلاگ ہم اس کا تعارفی آپ تک پہنچا چکے ہیں، یہ دوسرا ویلاگ ہے، یہ ہم پہنچائیں گے آپ تک۔ اس کا ہیڈنگ ہے پیش لفظ از مولانا محمد تقی عثمانی، مدیر البلاغ کراچی۔ یہ ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی، کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ بادشاہی۔ میرا از شکستن چنا آر نائیت، کہ از دیگراں خاصتاً منہ میں آئی۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے تحفہ خواتین، روزانہ کی بنیاد پر ہم اس نیت سے آپ تک پہنچائیں گے ایک ویلاگ یا ایک سے زیادہ، تاکہ آپ خود بھی سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ احادیث و قرآن کی روشنی میں اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 35۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیش لفظ از مولانا محمد تقی عثمانی، مدیر البلاغ کراچی۔ کسی بھی قوم کی خواتین کا اس قوم کی تعمیر و تربیت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ کسی تشریح و بیان کا محتاج نہیں۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درس گاہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی، اور یہ ایک ایسی مؤثر درس گاہ ہے کہ یہاں کا سیکھا ہوا سبق ذہن و قلب پر پتھر کے نقش سے بھی زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور ساری عمر نہیں بھولتا۔ چنانچہ ملت مسلمہ کے لیے بھی جتنی اہمیت مردوں کی دینی اصلاح کو حاصل ہے، خواتین کی دینی تعلیم و تربیت اس سے کسی طرح کم اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک تو اس لیے کہ اسلامی احکام کا خطاب جس طرح مردوں کو ہے اسی طرح عورتوں کو بھی حاصل ہے، بلکہ بعض احکام ایسے ہیں جو خواتین ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے اس لیے کہ خواتین کی تربیت بالآخر پوری قوم کی تربیت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ کے عمومی خطابات میں تو مرد اور عورتیں دونوں ہی مخاطب ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی آپ خاص طور سے خواتین کو خطاب کرنے کے لیے الگ مجلس منعقد فرماتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے خواتین کی تربیت خصوصی اہمیت کے ساتھ ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی میں ہر دور کے علماء اور بزرگان دین نے بھی اپنے وعظ و خطاب اور تصنیف و تالیف میں خواتین کی اس خصوصی اہمیت کو ملحوظ رکھا ہے، اور بہت سی کتابیں خاص طور پر عورتوں کے لیے ہی لکھی ہیں۔ الحمدللہ اردو زبان میں بھی مسلمان خواتین کے لیے ایسی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے جو ان کی دینی ضروریات کو پوری کر سکے۔ ایک بہشتی زیور ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ خواتین کے دین و دنیا کی شاید کوئی ضرورت ایسی نہ ہو جو اس میں چھوٹ گئی ہو۔ احکر کے محترم بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی صاحب مہاجر مدنی مدظلہم العالی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس خاص ضرورت کی تکمیل کے لیے موفق فرمایا ہے۔ ان کی متعدد چھوٹی بڑی کتابیں بنیادی طور پر خواتین کے لیے ہی لکھی گئی ہیں، اور خواتین کے حلقوں میں ان کا عام اور نام نفع و مشاہدہ میں آیا ہے۔
دارالعلوم کراچی سے جب ماہانہ البلاغ احکر کی عدارت میں نکلنا شروع ہوا تو احکر نے ان سے درخواست کی کہ رسالہ میں خواتین کے لیے مضامین کا کوئی مستقل سلسلہ شروع فرمائیں۔ حضرت مولا نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اس غرض کے لیے ایک ایسا موضوع منتخب فرمایا جو اردو کے لحاظ سے اچھوتا بھی تھا اور بے حد ضروری و افادیت کا حامل بھی یہ موضوع تھا۔ خواتین اسلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اس عنوان کے تحت حضرت مولانا ان احادیث کی تشریح پیش فرماتے ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے براہ راست خطاب فرمایا یا ان کے لیے کوئی قولی یا عملی ہدایات دیں یا خواتین نے روایت کی ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد لکھا نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نہ کعبے اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔